رات بھی مجھے ڈرپ لگی ہے بڑی، میں نے جس حالت میں مجلس پڑھی ہے میں جانتا ہوں میری اس وقت بالکل کیفیت غیر ہے. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے گا. وہاں پہ ایک ایسی ہستی ہے جن کا نام ہے عباس. حضرت عباس وہ ہستی ہے کہ جن کے لاشے پہ مولا حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور بلند آواز سے فرمایا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی وقلت حیلتی، اب میرا سہارا نہیں رہا. یہ لوگ پہلا جملہ پڑھ دیتے ہیں، میں دو جملے اور پڑھ دوں مولا کے. اگر میرے بھائی میری بہنیں میرے بچے اسے برداشت کریں میرے بزرگ، تو جانتے پھر مولا نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا عباس اب تک جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سونا نصیب نہیں. انہیں اب سونا نصیب نہیں ہوگا. یعنی بیویاں، جب بیویاں کہتی تھی نا جناب زینب سے بیوی، پھر ہزاروں کا لشکر آ گیا. ہر روز 1000 کا ایک لشکر، 2000 کا 3000-4000 کا لشکر آتا تھا. صبح سے رات تک لشکر آتا، کم از کم 1000 کا لشکر، 4000 3-4000 کا لشکر، پورا دن لشکر آتے تھے. جب بھی لشکر آتے جناب زینب فوراً پوچھتی بھیا یہ کون آئے ہیں؟ تو مولا فرماتے یہ آپ کے بھائی کو مارنے آئے ہیں. تو بیویاں تڑپنے لگتی کہ بیوی اتنے ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں آ رہے ہیں 2 محرم سے، بیوی ہمارے تو 72 ہیں. تو جناب زینب ایک بات کہتی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ، میرا عباس بھائی موجود. میرا بھائی عباس موجود ہے. بیویاں سو جاتی، بچے سو جاتے، عباس موجود. مولا حسین کہتے ہیں عباس وہ جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، اور عباس وہ جنہیں سکون نہیں نہ تھا اب وہ سکون سے سوئیں گے. ہم نے عباس کو مار دیا. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا سید مہدی بحر العلوم، اب سے 150 برس پہلے ہمارے عالم گزرے، امام زمانہ کی زیارت کرتے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء اپنے امامے سے ان کے پاؤں صاف کرتے تھے، ان کے سامنے زمین پہ بیٹھتے تھے. یہ امام زمانہ کو پسند. ایک آدمی نے ان سے آ کے کہا آقا سید مہدی بحر العلوم میں کربلا گیا تھا، مولا عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. وہ اونچی اونچی رونے لگے، کہا میں زندہ ہوں، مولا عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، کل میں خود چلوں گا. ایک معمار کو لیا، مزدور سے کہا وضو کر کے جانا غازی عباس کی قبر ہے. غسل کروایا، وضو کروایا، کہا تعمیر کرو، خود کھڑے ہو کے تعمیر کروائی. قبر میں پانی رہتا نا چاروں طرف. مولا عباس کی ابھی تک کیوں آپ نے پانی پیا نہیں نہ تھا، پانی پھینک دیا تھا، اب پانی اتنا عاشق ہے. عباس آپ مجھے پھینک گئے تھے، میں آپ کی قبر کا طواف کرتا رہا. تو قبر پہ چاروں طرف ہمیشہ پانی رہتا ہے، ہر 5 10 15 20 سال بعد تعمیر کرانی پڑتی ہے. تو جناب سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کھڑے تھے، مزدور سے کہا تعمیر کرو. مزدور تعمیر کرتے کرتے رکا اور ایک مرتبہ کہنے لگا آقا ہم نے ممبروں سے بہت علماء سے سنا کہ حضرت عباس بڑے قد آور تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے قد آور کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آقا مہدی بحر العلوم نے دیواروں میں ٹکرے مارے. کہا کیا بات ہے، میں نے کیا ایسی بات کہہ دی؟ کہ تمام شہداء کے صرف سر کو قلم کیا تھا، مولا عباس کے بازو بھی قلم تھے، اور جب ان ملونوں نے گرا لیا نا پورے جسم پہ گرز مارے. کہا اتنے ٹکڑے کے کہا ہم نے مار دیا عباس کو. کہا اس لیے قبر اتنی بڑی نہیں ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. ایک روایت میں ہے جناب مولا سجاد سے بنی اسد نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے،
ہم جب اٹھا کے لانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے گرز مارے گئے ہیں، مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے گا، وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس لاشے کو وہیں دفنا دو، اسے پاس نہ لانا، میرے چچا کا لاشا ہے۔ دو حرم بنیں گے، ایک میرے بابا کا، دوسرا میرے چچا کا۔ بس بھائی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ جب مولا حسین تشریف لائے تھے نا مولا عباس کے لاشے پہ، تو مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے رکھا، تو مولا عباس نے بس ایک جملہ کہا، مولا جب میں اس دنیا میں آیا تھا میری ماں نے مجھے بتایا، میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی۔ مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھرا ہے، آنکھ میں اگر پلک کا بال بھی چلا جاتا ہے نا، جب تک نکال نہ ہو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، ایک مرتبہ جناب عباس نے فرمایا، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا اٹھائی، مولا عباس کی آنکھ پہ رکھی، جب خون صاف کرنے لگے نا تو جناب عباس نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں۔ مولا میری ماں نے وصیت کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، عباس کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، وہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، تو میرا بیٹا، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، کبھی کام نہ کہنا۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں سب کی آنکھوں میں آنسو، میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا عباس کے مسائل تمام نہیں ہوتے۔ میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیں گے، آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا، مولا میری ایک آخری وصیت ہے، وصیت پہ عمل کرنا واجب ہوتا۔ کہا عباس کیا وصیت ہے آپ کی؟ کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائے۔ کہا عباس کیوں خیموں میں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، بچی پانی مانگے گی، میری غیرت برداشت نہیں کرے، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے۔ اب سمجھ میں آیا ان ظالموں کو کیسے موقع ملا گرز مارنے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ جب مولا حسین نے علم اٹھایا خیمے میں واپس آئے، جناب سکینہ نے سوال کیا، بابا آپ چچا کا علم کیوں لائے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ اب مولا کا جواب سنیے گا، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ کہ بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ بچی کو یاد رہ گیا چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ میرا ایک بھائی کہہ رہا ہے اور نہ پڑھیے۔ شام غریبہ میں جب شمر نے بی بی کی بالیوں میں ہاتھ ڈال کے بالیاں اتاری اور بی بی کے کانوں سے خون بہنے لگا، تو بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا، چچا عباس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا